السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن بانٹنے والا جوہری نہ رہا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ پوری تحریر سننے کے بعد آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ بس اللہ رب العزت سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت کی ذات علامہ طالب جوہری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات ہمارے درمیان میں پیدا کرتا رہے، آمین ثم آمین۔ تحریر جناب ڈاکٹر ندیم عباس۔ جب صرف پی ٹی وی ہی واحد چینل تھا اور پورا ملک اسی کو دیکھا کرتا تھا، اس وقت مجلس شام غریباں علامہ طالب جوہری صاحب پڑھا کرتے تھے۔ کیا شیعہ، کیا سنی، کیا اہل حدیث، سب کے سب سکرین پر ایسے منتظر ہوتے کہ اگر یہ تقریر نہ سنی تو سال بھر پچھتانا پڑے گا۔ سچ یہی ہے کہ جس کی وہ تقریر مس ہو جاتی وہ پورا سال پچھتاتا تھا، اور موجودہ زمانہ نہیں تھا کہ کسی بھی وقت انٹرنیٹ سے کسی بھی مشہور شخصیت کی تقریر ایک کلک سے سن لی جائے گی۔ انہوں نے خطابت کو نئی چاشنی بخشی۔ ان کی مجالس معرفت قرآن کا ذریعہ ہوتی تھیں۔ میں نے انہیں بہت کم احادیث پڑھتے دیکھا۔ ہر تقریر کا اکثر حصہ قرآنیات پر مشتمل ہوتا تھا۔ ویسے بھی انہیں قرآنیات سے عشق تھا۔ انہوں نے اپنی تقریروں کو آیات قرآنی سے سجایا، اور جب لکھنے بیٹھے تو تفسیر قرآن لکھی۔ جو ان کا لکھنا اور بولنا ہر دو قرآن کے وسیلے سے ببرکت ہو گیا۔ انہوں نے پی ٹی وی پر فہم قرآن کے عنوان سے پروگرام بھی کیے۔ ان کے یہ پروگرام شیعہ سنی تمام میں مقبول ہوئے۔ ان کے قادر الکلام اہل زبان ہونے نے ان کی صلاحیتوں میں مزید نکھار پیدا کیا۔ وہ جو کہنا چاہتے، جیسے کہنا چاہتے کہہ دیتے تھے۔ ان کی قرآن فہمی پر بات کرتے ہوئے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کے سربراہ، ملک کے نامور سکالر پروفیسر ڈاکٹر طفیل ہاشمی لکھتے ہیں کہ ایک خوش گفتار عاشق قرآن رخصت ہو گئے۔ میں ان کے خطاب سنا کرتا تھا۔ پوری علمی تاریخ میں شیعہ علماء کا فکری افق دوسرے طبقات سے بلند تر رہا ہے، نہ معلوم اس کی وجہ کیا ہے۔ جو بات میں نے ان طالب جوہری صاحب سے سیکھی، یعنی قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد کی تفسیر تھی۔ جوہری صاحب کہتے ہیں، ظالموں، تم جس آیت سے مصطفیٰ کی بشریت ثابت کر رہے ہو، یہ تو توحید الوحیت بتانے کے لیے نازل ہوئی۔ بشریت پر تو کوئی اختلاف تھا ہی نہیں۔ یونیورسٹی آف سرگودا کے پروفیسر ڈاکٹر شہباز منچ صاحب رقم تراز ہیں۔ لڑکپن اور جوانی میں شیعوں کی اور تقاریب اور مجالس میں تو کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، البتہ 10 محرم کو علامہ طالب جوہری کی تقریر کا انتظار رہتا۔ اگرچہ تقریر کے نکات سے اختلاف بھی ہو سکتا تھا، مگر تقریر کی روانی اور نقطہ رسی آدمی کو یوں مسحور کرتی کہ دل چاہتا علامہ صاحب کو کربلا پہنچنے سے پہلے قرآنی آیات سے نکات نکال کر سنانے میں 2 گھنٹے تو ضرور ہی لگائیں گے۔ وہ نکات بیان کرتے ہوئے اکثر کہتے، بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے۔ یعنی ایک بار مجھے سائیوال میں انہیں براہ راست سننے کا موقع ملا۔ ایسے لگتا تھا جیسے پورا شہر جمع ہو چکا ہے۔ ایسے لوگ جو ظاہری وضع و قطع سے پہچانے جاتے ہیں کہ دوسرے مسالک کے ہیں، ان کی بڑی تعداد ممبر کے آگے بیٹھی تھی۔ ایک دوست نے کہا تھا، طالب جوہری صاحب کے آخری 5 منٹ نہ ہو تو کہیں سے پتہ نہیں چلتا کہ خطیب شیعہ کا ہے۔ جس میراث کے وہ امین تھے، اس میں اب کوئی ان کا ہم پلہ تو کیا اسراء کا راہی ہی نہیں رہا۔ وہ شاید اس اسلوب خطابت کے آخری خطیب تھے۔ میں سوچتا ہوں کہ شہید باقر الصدر کا درس بھی کیا ببرکت درس تھا۔ ایران ہو، عراق ہو، پاکستان ہو، لبنان ہو، بحرین ہو، خطے کا کوئی بھی ملک شہید کے شاگرد جہاں پہنچے، انہوں نے اپنے چمن آباد کیے۔ صرف قرآن ہی پر کام کرنے والوں کی فہرست بنائی جائے تو درجنوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی مکمل تفسیر لکھی۔ آپ سالوں نجف میں مقیم رہے اور باب مدینۃ العلم سے خیرات علم لیتے رہے۔ آپ کے نظریات مستحکم علمی بنیادوں پر کھڑے تھے۔ بقول شاعر، مت سہل ہمیں جانوں پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانوں پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ آپ کی مجالس کی خاص بات وحدت امت کا حامل ہونا ہے۔ آپ اختلافی مسائل کو انتہائی شائستہ انداز میں بیان کرتے تھے۔
وہ علم کی بنیاد پر کسی رائے کو رد کرتے تھے۔ اس میں ذاتی رنجش کے بجائے علمی وجہ ہوتی تھی، اس لیے دلیل کی پختگی ہوا کرتی تھی۔ عملی طور پر بھی وحدت امت کے لیے کوشاں تھے۔ مولانا طارق جمیل صاحب آپ سے ملنے کے لیے آپ کے گھر آئے۔ اس ملاقات کی تصاویر بہت وائرل ہوئی تھیں اور معاشرے میں بہت اچھا پیغام گیا تھا۔ ان کی مجالس میں ہر موضوع پر بات ہوتی تھی۔ ہمارے دوست پروفیسر ناصر مینگل صاحب نے لکھا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مغل پورہ کی مجالس میں انہوں نے کانٹ کے فلسفے پر بات کی کہ علامہ طالب جوہری صاحب نے کبھی اپنے نظریات کا سودا نہیں کیا۔ اتنی شہرت کے باوجود کسی حکمران کے در پر نظر نہیں آئے۔ آپ کتاب اور علم کی دنیا کے آدمی تھے، بس اسی میں لگے رہے۔ جاوید احمد غامدی صاحب کے داماد محمد حسن نے جب شیعہ ہزارہ پر شدید حملے ہو رہے تھے، اس وقت لکھا تھا کہ جوہری صاحب نے ایک بار کہا تھا کہ ہم شیعت کو بنو امیہ کی ننگی آمریت سے نکال کر لے آئے ہیں، تم کیا چیز ہو۔ کم ترین الفاظ میں پوری تاریخ سمیٹ کر رکھ دینے کا ملکہ علامہ طالب جوہری رحمۃ اللہ صاحب کو حاصل تھا۔ آپ کی موت نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں نے آپ کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ میر تقی میر نے علامہ طالب جوہری رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں کے لیے کہا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ یہ سال تو گویا موت کا سال بن رہا ہے، ہر طرف سے بس ایک ہی خبر آ رہی ہے اور وہ موت کی خبر ہے۔ شاعر نے ان حالات کا کیا خوبصورت اظہار کیا ہے۔ عجیب سال ہے نہیں ایک پل بھی پرسکون، عجیب سال ہے نہیں ایک پل بھی پرسکون، لکھ لکھ کے تھک گئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔